शैतान को पकड़ो, इस शैतान को, हालांकि वो बंदा था, इंसान था, और सरकार ने क्या फरमाया, किसको पकड़ो? रावी हदीस कहता है, या ये फरमाया औ अमसिकु शैतान, या फरमाया इस शैतान की जुबान को बंद कर दो, इस शैतान की जुबान को बंद कर दो। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया एक शख्स हो जिसका पेट पीप से भरा हुआ हो। किस चीज से भरा हो? पीप से। देखें, लिअयम तालिया, पुर हो, भरा हुआ हो। क्या? जौफ राजुलिन, किसी भी शख्स का पेट, किसी भी शख्स का, कईहा, किस चीज से भरा हो? पीप से। खैरुल लहु मिन अयम तालिया शेरा, फरमाया ये जिस बंदे के पूरे पेट में पीप भरा हुआ है, ये खरमू दर्जे उस बंदे से बेहतर है जिस बंदे के जिस्म में कोई एक शेर भरा हुआ है। गाने बाजे का कोई एक, फरमाया उस बंदे से ये बंदा जिसके पूरे पेट में क्या भरा हुआ है? पीप भरा हुआ है। खैरुल, मुबालगा का सीगा है, फरमाया वो कई दर्जे उस बंदे से बेहतर है कि जिस बंदे को गाने बाजे का कोई एक शेर याद है। अब देखिए, दो बातें इस हदीस में आई। पहली बात, गाने बाजे वाले को सरकार ने क्या फरमाया? शैतान। ऊंची बोल के जरा आप भी गवाही दें। गाने बाजे वाले को सरकार ने क्या फरमाया? ये जो गुलूकार फनकार हैं, सरकार ने इनको क्या फरमाया? शैतान। ऊंची बोल के गवाही दो, हदीस है, क्या फरमाया? और फिर अगली बात क्या की? फरा अमसिकु शैतान, ऐ सहाबा इस शैतान की जुबान बंद करो, इस शैतान की जुबान। ये हुक्म सिर्फ सहाबा को है या सारी उम्मत को है? क्योंकि अमसिकु शैतान बिल्कुल मुतलक छोड़ा है। मुझे भी ये हुक्म है, आप सबको भी ये हुक्म है, और क़यामत तक के तमाम मुसलमानों को जो समझता है कि मैं सरकार का उम्मती और मुस्लिम हूं, सरकार का यह हुक्म हर उस शख्स को है कि इस शैतान का मुंह क्या करो। आज बंदे खुद ऐसे शैतानों को खरीदते हैं, आज बंदे खुद ऐसे शैतानों को चलाते हैं। क्या आपसे शरीयत का तकाजा नहीं कि ऐसे शयातीन का मुंह क्या किया जाए? आप कहें जी हमारे कंट्रोल में नहीं। क्यों नहीं है? अपने घर से इस फहाशी को निकाल दे। तूने शैतान का मुंह बंद कर दिया है, तूने शैतान का मुंह, क्योंकि तू हाकिम व निगरान है अपने अहलो अयाल का। तुझसे सवाल होना है अपने अहलो अयाल के बारे में। तू इस फहाशी को घर से क्या कर दे? तूने इस हदीस पे अमल कर लिया। अब वो जो हमने मौजू रखा, मीडिया और मुस्लिम की जिम्मेदारी, इस हदीस की रोशनी में हर मुस्लिम अपने आप से पूछे, क्या रसूलुल्लाह ने आपको नहीं कहा कि गाने बाजे फिल्में ड्रामे यह शयातीन का शेवा है, और इन शैतानों का मुंह क्या करो? ऊंची बोलो, इन शैतानों का मुंह क्या करो? तो क्या आपसे सरकार तकाजा नहीं कर रहे कि अपने घर से ऐसे तमाम टेलीविजन के चैनल्स को बाहर निकाल दो जो इस हदीस की रोशनी में फिल्में ड्रामे या गाने बाजे या इनके साथ मिलती जुलती अशिया को क्या करते हैं? नशर करते हैं, पेश करते हैं, पहुंचाते हैं। आप पर फर्ज है, हर मुसलमान पर फर्ज है, सरकार का हुक्म है हर मुस्लिम को कि ऐसे शयातीन को अपने घरों से। और अगली बात जो सरकार ने फरमाई, आज हर घर में ऐसे, आज घर तो पीछे रह गए, अक्सर हाथों में ये शयातीन नजर आते हैं, मोबाइल के अंदर ये शयातीन मौजूद। मेरे भाई, तूने मर जाना है, अल्लाह की बारगाह में तुझे जवाब देना होगा कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने तुझे पाबंद किया था
کہ گانے باجے والے شیاطین کو نکال دے، تو نے تو ان کو خریدا تھا، تو نے تو ان کو، بس میں ایک سائل ہوں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں جب پوچھا جائے گا جو آج گانے باجے سے، فلم ڈراموں سے، یا اس طرح کے جتنے مشابہ ان کے پروگرام، اس طرح کے غلط چینل نشر کرتے ہیں، جو ان سے پرہیز نہیں کرتا، وہ ذرا اپنے آپ سے پوچھ کے بتا دے، جب قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال ہوگا تو کیا جواب دے سکے گا وہ؟ میں آپ سے سائل بن کے ایک سوال کر رہا ہوں، ہوگا کوئی اس وقت جواب؟ سوائے شرمندگی کے، سوائے ندامت کے، اور وہاں سوائے دوزخ کے پھر کچھ اور ہوگا؟ تو عقل مند وہ نہیں جو اس فحاشی کو پھیلا رہا ہے، جو اس فحاشی کو خرید کے گھر لا رہا ہے، جو اس فحاشی کو اپنے ہاتھ میں موبائل کے ذریعے استعمال کرتا ہے۔ میرے بھائی، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عقل مند نہیں، یہ احمق ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام فرمائیں اس شیطان کو نکال لو، وہ خرید کے لاتا ہے، وہ ان شیاطین کو، وہ خود بتائے جس نبی علیہ السلام کی ذات پہ کلمہ پڑھ کے یہ مسلم ہوا ہے، اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کیا؟ سرکار نے یہ ہماری ذمہ داری لگا دی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ایسے شیاطین کا منہ کیا کرو، امسکوا الشیطان، فرمایا ایسے شیاطین کا منہ بند کرو۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک کنیکشن ہی ہے نا کیبل کا، اس کو اتار دیا جائے، ٹیلی ویژن کا ایک سوئچ ہے نا، اس کو اتار کے اس کو کسی اور جگہ پھینک دیا جائے تو اس حدیث پہ عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ موبائل میں جو کچھ اس طرح کی فحاشی اور گند ہے، ایک بٹن کی مار ہے نا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے تو حدیث پہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ذرا غور تو کرو، جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو مار ڈالے، عبداللہ بن عمر سے پوچھو، احیاء العلوم کے اندر جلد نمبر 3 کے اندر ہے، فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی نفس کی خواہش کو مار ڈالے، میرا رب اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اب غور کریں، یہ باطل خواہش ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف مواد ہے۔ میرے بھائی مسلمان کے لیے اس کا دیکھنا سننا جائز۔ اور پھر سرکار نے کیا فرمایا کہ 2 بندے فرض کر لیے جائے۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس بندے کے پیٹ میں پیپ بھرا ہوا ہے، کیا بھرا ہوا ہے؟ اونچی بولے، پیپ بھرا ہوا ہے، اور دوسرے بندے کے پیٹ میں گانے باجے کے متعلقہ فقط ایک شعر ہو۔ فرض کرتے ہوئے ہم کہیں کتنا ہو، یعنی گانے باجے کا کوئی ایک شعر اس کو یاد ہو۔ اب سرکار نے دونوں میں سے بہتر کس کو فرمایا؟ جس کے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ ذرا غور تو کرو، پیپ نجس چیز ہے، پیپ کیا ہے؟ نجس چیز ہے، لیکن یہ ایسی نجس ہے کپڑے کو لگ جائے، جسم کو لگ جائے تو پانی کے ذریعے حل ممکن ہے، دھل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن گانے باجے، فلمیں، ڈرامے ایسی گندی نجاست ہیں، ایسی فحاشی اور عریانی اور بےغیرتی ہے کہ جب دل کی دھرتی میں پہنچتی ہے ان کی بےغیرتی تو بندے کا نور ایمان بجھ کے وہاں منافقت پیدا ہو جاتی ہے، وہاں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، وہاں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، وہاں اندھیریاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے بندہ شریعت سے دور چلا جاتا ہے، شریعت سے کیا ہو جاتا ہے۔ اب غور کرو، اس حدیث کے سننے کے باوجود بھی ایک مسلم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے اوپر یہ شریعت کی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ہر اس ذریعے کو ختم کر دوں جس کے ذریعے شیاطین کا کلام مجھ تک، خواہ وہ موبائل ہو، خواہ وہ انٹرنیٹ ہو، خواہ وہ کیبل ہو، خواہ وہ عام ٹیلی ویژن کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے نظام چلتا ہو، ہر ذریعے کو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کیا کرے۔ اور یہ ذمہ داری لگا کون رہا؟ اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ ذمہ داری ہمارے اوپر کون عائد کر رہے ہیں؟ تو جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے میں ہدایت پہ چلنا چاہتا ہوں، وہ تو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس گند کو اپنے گھر میں رہنے، جو چاہتا ہے میں نے شیطان کی ہی پیروی کرنی ہے تو جو مرضی ہوتا رہے، پھر اس کو کچھ ہوتا، کیونکہ یہ سب کچھ دیکھنا یہ شیطان کی اتباع، شیطان کی پیروی ہے۔ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، یہ سب کچھ دیکھنا کس کی پیروی ہے؟ شیطان کی پیروی ہے۔ یہ قرآن کے خلاف، یہ حدیث کے خلاف، اس کام سے اللہ ناراض، اللہ کا رسول پتہ نہیں مسلم کو ہو کیا گیا، اللہ بھی ناراض، اللہ کا رسول بھی ناراض، قرآن بھی اس کے خلاف، حدیث بھی اس کے خلاف، لیکن وہ کہتا ہے میں اس کام کو کر لوں گا ضرور۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہوگا، اپنی تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا یار، ایک بندہ ہو، ایک بندہ اس کو کہے تیرا اگر بالفرض والمحال روزانہ کا کتنا صرف 1000 روپے کا نقصان ہو رہا ہو، کتنا نقصان ہو رہا ہو؟ فقط 1000، اور تیرے اندر قدرت بھی ہو اس نقصان کو روکنے کی، تو پوچھے نا ذرا دنیا والوں سے کون ہے جو اس نقصان کو ہونے دے گا؟ یار بولا کرو، چلو کوئی ہے تو ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ نقصان اس کو پھر ہم سمجھا دیں گے کیسے ہونا ہے 1000 روپے کا روزانہ۔ کوئی مسلمان اس کام کے لیے تیار، بلکہ کوئی کافر بھی اس کام کے لیے تیار نہیں جس کو کچھ نہ کچھ عقل ہوگی۔ اب میرا آپ سے دوسرا سوال، 1000 روپے کی ویلیو زیادہ یا اللہ رسول کو ناراض کر دیا جائے کسی کام کی وجہ سے، یہ وبال زیادہ؟ بتاؤ تو صحیح۔ ادھر 1000 کا نقصان ان کو برداشت نہیں، ادھر روزانہ میڈیا کے ذریعے، فلمیں، گانے، باجے کے ذریعے اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ کا رسول ناراض، قرآن ان کے خلاف، حدیث ان کے خلاف۔ اگر واقعی تمہیں ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ چھوٹا نقصان ہے اور یہ، تو میں پوچھوں گا چھوٹا نقصان تو آپ نہ ہونے دیں اور بڑا ہوتا رہے، یہ عقل مندی ہے؟ جواب تو دو یار، یہ عقل مندی ہے؟ آگے چلو، ٹیلی ویژن پہ اس وقت کیا ہے؟ فاحشہ قسم کی عورتیں، بازاری قسم کی عورتیں، یہودیت، عیسائیت اور مشرکین کفار، ان لوگوں کے نصاب کو پھیلانے کے لیے عورتوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ میڈیا پہ استعمال کیا جا رہا ہے، ننگے جسم میں اور یہاں لباس میں، انتہائی فحاشی اور بغیرتی کی حالت میں آج میڈیا پہ عورت کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اب سن اپنے نبی علیہ السلام کا فرمان، کتاب کا نام ہے صحیح مسلم، کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح مسلم، اور باب کا نام ہے باب الجنہ، جنت کا باب۔ حدیث کا نمبر ہے 7194، 7100۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس فرمان کو جو جاری فرمایا، اس کے راوی ابو ہریرہ، ان ابی ہریرہ تھا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفانی من اہل النار، دو قسم کے گروہ ایسے ہیں، من اہل النار، جو کون ہے؟ دوست کی، من اہل النار، صنفانی من اہل النار، فرمایا اس امت کے دو گروہ ایسے ہیں جو کیا ہیں؟ جہنمی۔ اونچی بولو، حدیث کا ترجمہ ہے، وہ دو گروہ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ لم اراہما، فرمایا ابھی ان دونوں کا وجود بھی نہیں ہے، ابھی ان دونوں کا، ہم ان دونوں میں سے ایک گروہ کو سامنے رکھنا چاہیں گے جو ہماری اس بحث کے متعلقہ ہے۔ سننا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة
ला यदखुलून अल-जन्ना वला यजिदना रीहहा व इन रीहहा ला यूजदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का ये गिरोह दोस्त की है, मेरी उम्मत का ये गिरोह ऊंची बोले क्या है। अब वो गिरोह कौन सा है? फरमाया निसाउन, वो औरतों का गिरोह है। किन का गिरोह है? कासियातुन, ऐसी औरतें जो लिबास पहन के आएंगी, जो लिबास पहन के। और साथ फरमाया कि सहाबा लम अराहुमा, अभी ऐसी औरतें पैदा नहीं हुई, आएंगी जरूर, आएंगी। मुस्तकबिल की खबर, गैबी खबर दी जा रही है। फरमाया कासियातुन, उन औरतों ने ज़ाहिरी तौर पे क्या पहना होगा? आरियातुन, फरमाया बावजूद लिबास के वो नंगी औरतें होंगी। आज मीडिया पे ऐसी औरत आ रही है कि नहीं आ रही? बावजूद लिबास के नंगी औरतें, या तो बारीक लिबास होगा या इतना टाइट होगा कि वजह कता महसूस होगी। पिंडली कैसी है, रान कैसी है, छाती कैसी है, बाजू कैसे है, पुष्ट कैसी है। सरकार ने फरमाया ऐसी औरतों का गिरोह कि जो बावजूद लिबास के क्या नजर आएंगी? नंगी। ऊंची बोलो, क्या नजर आएंगी? नंगी। अगली सिफ्त भी इनकी सुनो, मुमीलातुन, फरमाया गैर मर्दों को अपनी तरफ मायल करने वाली औरतें। मुमीलातुन, गैर मर्दों को अपनी तरफ। आज ये सब कुछ मीडिया पे हो रहा है मेरे भाइयों। चौथी बात मायलातुन, फरमा खुद गैर मर्दों की तरफ मायल होंगी, खुद गैर मर्दों से ताल्लुक। अरे